حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس یا نعل پاک کی تصویر اور نقش بنانا اور ان کی تعظیم و تکریم کرنا کیسا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس یا نعل پاک کی تصویر اور نقش بنانا جائز ہے اور ان کی تعظیم و تکریم ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ روضہ اقدس اور نعلین شریفین کے نقش اور ان سے برکتوں کا حصول 14ویں صدی کی ایجاد نہیں، بلکہ نقش روضہ اقدس کا ثبوت تابعین اور نقش نعل پاک کا ثبوت تبع تابعین سے ہے۔ جب سے آج تک ہر دور اور ہر طبقے کے علماء صالحہ میں معمول اور رائج رہا ہے، اور شرقاً غرباً ہر دور کے علماء دین و ائمہ معتمدین اکابر دین انہیں بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے، سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے اور ان سے تبرک حاصل کرتے اور ان کی تکریم و تعظیم کرتے آئے ہیں، اور اس کا انکار کرنا اور اس کے خلاف زبان درازی کرنا اس صدی کی بدعت ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ میں نقش نعلین شریفین کے متعلق فرماتے ہیں، بعض علماء نے نعلین شریفین کی تمثال و نقشے میں علیحدہ رسالے لکھے ہیں اور اس سے برکت و نفع اور فضل حاصل ہونا بیان کیا ہے، اور مواہب میں اس کا تجربہ لکھا کہ مقام درد پر نعلین شریفین کا نقشہ رکھنے سے درد سے نجات ملتی ہے، اور پاس رکھنے سے راہ میں لوٹ مار سے محافظت ہو جاتی ہے، اور شیطان کے مکر و فریب سے امان میں رہتا ہے، اور حاسد کے شر و فساد سے محفوظ رہتا ہے، مسافت طے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کی تعریف و مداح اور اس کے فضائل میں قصیدے لکھے گئے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے رسالے شفاء الوالی فی صور الحبیب و مزارہ و نعالہ میں اس مسئلے پر تفصیلی کلام کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، بالجملہ مزار اقدس کا نقشہ تابعین اکرام اور نعل مبارک کی تصویر تبع تابعین اعلام سے ثابت، اور جب سے آج تک ہر قرن و طبقہ کے علماء و صلحاء میں معمول اور رائج، ہمیشہ اکابر دین ان سے تبرک کرتے اور ان کی تکریم و تعظیم رکھتے آئے ہیں، تو اب انہیں بدعت شنیعہ اور شرک و حرام نہ کہے گا مگر جاہل، بے باک یا گمراہ، بد دین، مریض القلب، ناپاک۔ آج کل کے کسی نو آموز قاصر، ناقص، فاتر کی بات ان اکابر ائمہ دین و اعاظم علماء معتمدین کے ارشادات عالیہ کے حضور کسی ذی عقل دیندار کے نزدیک کیا وقعت رکھتی ہے؟ عاقل منصف کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، طبقہ فطبقہ، شرقاً غرباً عجماً عرباً، علماء دین و ائمہ معتمدین نعل مطہر حضور سید البشر علیہ افضل الصلاۃ و اکمل السلام کے نقشے کاغذوں پر بناتے، کتابوں میں تحریر فرماتے آئے اور انہیں بوسہ دینے، آنکھوں سے لگانے، سر پر رکھنے کا حکم فرماتے رہے، اور دفع امراض و حصول اغراض میں اس سے توسل فرمایا کیے، اور بفضل الہی عظیم و جلیل برکات و آثار اس سے پایا کیے۔ علامہ ابو الیمن ابن عساکر اور شیخ ابو اسحاق ابراہیم بن محمد رحمہم اللہ وغیرہما علماء نے اس باب میں مستقل کتابیں تصنیف فرمائیں۔ مزید ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ روضہ منورہ حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل صحیح بلا شبہ معظمات دینیہ سے ہے، اور اس کی تعظیم و تکریم بر وجہ شرعی ہر مسلمان صحیح الایمان کا مقتضی ایمان ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ نمبر 425 پر موجود امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رسالہ شفاء الوالی فی صور الحبیب و مزارہ و نعالہ کا مطالعہ فرمائیں۔ واللہ اعلم، تبارک و تعالی و رسولہ عالم، صلی اللہ علیہ وسلم۔